کچھ غلط فہمیاں ہمارے درمیان پائی جاتی ہیں امام المہدی کے حوالے سے، آج میں وہ کلیئر کرتا چلوں۔ پہلی غلط فہمی کہ امام المہدی کا نام محمد بن عبداللہ ہی ہوگا اور دوسرا کوئی نام نہیں ہو سکتا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر ہم حدیث کے الفاظ پڑھیں، حدیث میں لکھا ہوا ہے یواطئ اسمہ اسمی، جس کا معنی اگر آپ گوگل ٹرانسلیشن میں ڈالیں تو بھی یہی بنتا ہے کہ مہدی کا نام میرے نام جیسا ہوگا۔ اور اگر آپ عرب علماء کی بھی شیخ خالد المغربی جو کہ مسجد الاقصی کے امام ہیں، اور شیخ صلاح الدین بن ابراہیم جو کہ عرب عالم ہیں، ان کی ویڈیو موجود ہے یوٹیوب پر دا ریئل نیم آف مہدی کے نام سے، جس میں انہوں نے کلیئرلی بتایا کہ محمد بن عبداللہ نام ہو ہی نہیں سکتا، لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دیگر نام ہے نا، جیسے قاسم، حامد، ہاشم، اس طرح کر کے مختلف اور بھی نام ہو سکتے ہیں، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہے کہ نام سے مشابہ ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے مشابہ ہوگا امام المہدی کا نام۔ اور اسی طرح ان کے والد کا نام بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب سے مشابہ کرتا ہوگا، جیسے عبداللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا نام تھا، مہدی کے والد صاحب کا نام عبد الکریم، عبد الوہاب، اس طرح کے دیگر نام بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک اور غلط فہمی ہمارے درمیان پائی جاتی ہے امام المہدی کے حوالے سے، وہ یہ کہ مہدی پہلے سے بہت زیادہ دیندار روحانی شخصیت ہوں گے، ایسا بالکل نہیں ہے میرے دوستوں۔ اگر ہم حدیث دیکھیں 4085 ابن ماجہ، اس میں آسان لفظوں میں لکھا ہوا ہے کہ مہدی کی اللہ سبحانہ و تعالی ایک رات میں اصلاح فرمائیں گے۔ اصلاح اسی کی جاتی ہے جس میں کمی کوتاہی ہوتی ہے، مہدی کوئی نبی نہیں ہے۔ امام المہدی ایک عام انسان ہوں گے، ایک عام امتی ہوں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کو اصلاح کی ضرورت ہوگی، اور ان کی اصلاح اللہ پاک ایک رات میں فرمائے گا، اور اس اصلاح کے بعد وہ پوری دنیا میں انشاءاللہ متقی اور پرہیزگار ہو جائیں گے۔ اور یہ دیگر علماء کرام کا بھی بیان موجود ہے، ابن کثیر رحمہ اللہ کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے، دور حاضر میں ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کا بھی بیان موجود ہے، حماد لکھوی صاحب کا بھی بیان موجود ہے کہ امام المہدی کی اصلاح کے بعد وہ نیک پرہیزگار ہوں گے، پہلے سے وہ نیک پرہیزگار نہیں ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ محمد قاسم بن عبد الکریم کو امام المہدی تسلیم نہیں کر پا رہے ہیں۔ اور غلط فہمی ہمارے درمیان پائی جاتی ہے کہ امام المہدی کا ظہور بھی 40 سال کی عمر میں ہوگا اور بیعت بھی 40 سال کی عمر میں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، اگر ہم حدیث پڑھیں 40 سال کی عمر میں ظہور بالکل واضح ہے، اور اگر ہم حدیث پڑھتے ہیں کتاب الفتن کی 1066، اس میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ امام المہدی 51 یا 52 سال کے ہوں گے، جس میں سے اشارہ یہی ملتا ہے کہ ان کی بیعت 51-52 سال میں ہوگی۔ اور پھر دوسری طرف اگر ہم گراؤنڈ ریالٹیز کو بھی دیکھتے ہیں تو امام المہدی کے لیے آتا ہے کہ مشرق سے کچھ لوگ ظاہر ہوں گے جو مہدی کی حکومت کے لیے زمین ہموار کریں گے، 4088 ابن ماجہ۔ پھر 4084 ابن ماجہ میں لکھا ہوا کہ یہ لشکر جائے گا، عربوں کو قتل کرے گا۔ تو عربوں کو قتل کیوں جا رہے ہیں عربوں کو قتل؟ تو کہنے کا مقصد یہ بہت ساری ہمارے درمیان غلط فہمی ہے۔ اور پھر بیعت جب ہو جائے گی، سفیانی لشکر دھسا دیا جائے گا، اس کے بعد بنو قلب کا ایک لشکر آئے گا مہدی اور ان کے ساتھیوں کے خلاف۔ تو مہدی کے جو ساتھی ہیں انشاءاللہ وہ اس لشکر کو شکست دیں گے۔ تو آپ تھوڑا سا کامن سینس بھی یوز کریں کہ امام المہدی کے یہ ساتھی کیسے بن گئے پہلے سے 313، یہ کون لوگ ہیں مشرق سے ظاہر ہو رہے ہیں مہدی کی حکومت کے لیے زمین ہموار کر رہے ہیں؟ اس کا آسان لفظوں میں یہی معاملہ ہے کہ امام المہدی کی جو ہے پہلے سے ان کا لشکر تیار ہوگا، ان کی حکومت پہلے مشرق میں قائم کر دی جائے گی۔ اور میں آپ کو ایک گڈ نیوز دیتا چلوں، محمد قاسم بن عبد الکریم کو ان قریب پاکستان کا لیڈر بنایا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ ایک اور غلط فہمی ہمارے درمیان پائی جاتی ہے امام المہدی کے حوالے سے کہ مہدی جو ہے وہ مکہ مدینہ میں ہی پیدا ہوں گے، وہیں کے رہائشی ہوں گے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر ہم حدیث مبارکہ پڑھیں 4084 ابن ماجہ، 12924 مسند احمد، 5461 مشکات المصابیح، ان میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ مشرق سے جو لشکر آ رہا ہے ان میں شامل ہو جاؤ، اس سے جا کر بیعت کرو، اگرچہ گھٹنوں کے بل برف پر گھسٹ کر جانا پڑے، وہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا، جس کی وجہ سے ہمیں کلیئرلی اندازہ ہو جاتا ہے کہ مہدی کا تعلق مکہ مدینہ سے نہیں مشرق سے ہوگا۔ اور دوسری ایک حدیث آپ لے لیجئے 4082 ابن ماجہ، اس میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو دربدری اور اخراج کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اور پھر اسی حدیث کے آگے الفاظ ہیں کہ پھر مشرق سے تم دیکھو لوگ آئیں گے، لشکر آئے گا جو عربوں کو قتل کرے گا اور حکومتی نظام اٹھا کے میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو دے دے گا جو کہ امام المہدی ہوگا۔ اکثر لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ محمد قاسم بن عبد الکریم کی تو داڑھی نہیں ہے، ان کی تو نمازوں میں پابندی نہیں ہے، تو یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ امام المہدی ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو سن لیجئے گا، حدیث میں کلیئرلی لکھا ہوا اللہ پاک امام المہدی کی ایک رات میں اصلاح فرمائے گا، 4085 ابن ماجہ، اصلاح اسی کی جاتی ہے جس میں کمی کوتاہیاں ہوتی ہے۔ اور پھر ایک حدیث ہمیں ضعیف ملتی ہے کتاب الفتن میں 1008،
کہ امام المہدی جو ہے وہ بنی اسرائیل جیسے دکھتے ہوں گے. اگر بنی اسرائیل بھی کلین شیف کرتے ہیں، محمد قاسم بھائی بھی کلین شیف شخص ہے. اب ایک اور بات ہے، ہمیں حدیث میں ملتا ہے مہدی کے دائیں رخسار پر تل ہوگا. اب اگر امام المہدی کی، محمد قاسم بن عبد الکریم کی داڑھی ہوتی تو آپ کے تل کیسے ڈھونڈ کر نکالتے؟ آپ مجھے ایک سوال کر تو جواب دیں. اور پھر دوسری مسکنسیپشن کے نمازوں میں پابندی نہیں رہتی، اور لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ محمد قاسم دعویٰ کر رہے ہیں امام المہدی ہونے کا. دیکھیں یہ جتنی بھی ساری چیزیں نا، کلین شیپ کرنا اور یہ بتانا لوگوں کہ میں نماز میں پابندی نہیں رکھتا ہوں، بس انسان ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ساری چیزیں دعوے کی طرف نہیں جا رہی ہیں، یہ دعوے سے خلاف جا رہی ہیں، جس کا مطلب ہے کہ یہی وہ راز ہے. یہ ہم لوگ نیکیوں کے تکبر میں نہ پڑیں کہ ہماری نمازیں، ہماری داڑیاں ہیں، بس ہم لوگ کیسے غیر داڑھی والے کو اپنا امام تسلیم کر لیں. یہ بہت غلط بات ہے، شیطان نے بھی تکبر کیا تھا. لہٰذا ہم لوگ کو چاہیے نیکیوں کے تکبر میں نہ پڑے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ ہم سب کو حق دکھائے گا انشاءاللہ.